سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ شادی کی رات کو سہاگ رات کو مباشرت کیسے کریں۔ بہت سارے بچے اور بچیاں اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں کہ اس رات کو کیسے ایک دوسرے کے قریب آیا جائے۔ لڑکیاں آپ کو پتہ ہے کہ شرمیلی ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کر پاتی ہیں، اور لڑکے تھوڑے سے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے بے شرم بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ان سوالوں کا بھرپور جواب نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ رات زندگی کی ایک اہم ترین رات ہوتی ہے جس میں اپنے شریک سفر کا اعتماد بھی جیتنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہوتا ہے، یا کہا جائے کہ آنے والی آپ کی زندگی کا دار و مدار اس ایک رات پر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے بعد جو اولین کام اللہ تعالیٰ نے شادی شدہ جوڑے پہ فرض کر دیا ہے، نکاح کے بعد اولین کام جو شادی شدہ جوڑے پہ رب پاک نے فرض کر دیا ہے وہ ہے مباشرت کرنا۔ آپ کی آنے والی زندگی کا پورا انحصار اس ایک رات کی مباشرت پر ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ شوہر سے کہ آیا وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اور لڑکا بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے کہ آیا میں لڑکی کا دل جیت پاؤں گا، وہ میرے قریب آ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کچھ باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس رات کو اہم رات اور محبت بھری رات بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہو۔ تو شادی شدہ جو شادی کرنے جا رہے ہیں، دلہا دلہن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہ کے بال صاف کر لیں۔ پھر جب رخصتی کے بعد دلہا کمرے میں داخل ہو تو دروازے کو اچھی طریقے سے لاک کر لیں، اور خیال رکھے کہ کمرے کے اندر کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں باہر سے اندر کی طرف جھانکا جا سکے یا بے پردگی ہو، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو دلہن اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دلہا کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر دلہن کو سلام کرے، اس کے پاس بیٹھے، دائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھے۔ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا ایک اچھا سا تحفہ دیں۔ یاد رکھیے گا کہ منہ دکھائی کا تحفہ جو ہے اس کے لیے دلہن کے دل میں ایک الگ ہی ارمان ہوتے ہیں، تو اس کو ایک اچھا سا تحفہ دیں، اس کی خوب تعریف کریں، اس سے پیار بھری باتیں کریں، اس کی تعلیم کے بارے میں، اس کی ہابیز کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں باتیں کریں، تاکہ وہ آپ سے اس کا دل لگ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب مزید قریب آنا شروع ہو جائیں، ماتھے پہ پیار کریں، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور آہستہ آہستہ اس کے جسم کے تمام حصوں کو چھوتے جائیں کہ عورت کی جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ اس کے جسم میں بھی کچھ سنسنی سی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اپنے آپ کو اور اسے بے لباس کر دیں اور کمرے کی لائٹ بند کر دیں۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی دونوں ٹانگیں جو ہیں اپنے کندھے پہ رکھے، ٹھیک ہے، اور مباشرت کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلی رات ہے تو کوئی تیل یا کوئی جیل جو ہے اس کا استعمال کرے، تاکہ وہ انٹر کورس میں جو ہے وہ آسانی ہو، داخل ہونے میں آسانی ہو۔ تو اپنے وضو پہ وہ لگائے اور آہستہ آہستہ کر کے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی بیوی کو کچھ درد محسوس ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، تو کچھ دیر کے لیے روک دیں، زور زبردستی والا معاملہ نہ کریں، کیونکہ عورتیں جو ہیں، دلہن جو ہے وہ بدک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر رک جائیں، نرمی سے کام لیں، پھر دوبارہ سے اس کو تیار کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑا اپنی باتوں میں لگائیں، اس کی دستانوں کو چومیں، جسم کو چومیں، اور پھر دوبارہ سے کوشش کریں، اور پھر جب آہستہ آہستہ کر کے آپ داخل کر لیں تو وضو کو آگے پیچھے کر کے جو ہے جب منی خارج ہونے کا وقت ہو جائے تو اندر میں اخراج کر دیں، اور اس کے بعد کچھ لمحے ٹھہر کے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو الگ کر دیں۔ پھر اپنی شرمگاہ کو صاف کپڑے سے صاف کریں اور دونوں غسل جنابت کر لیں۔ اگر دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہے تو اپنے خاص اعضاء کو دھونے کے بعد وضو کا اہتمام کر لیں۔ ایک رات میں ایک سے زائد مرتبہ بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خیال کہ شادی کی رات کو 3 بار ہم بستری کرے گا شوہر یا 4 بار کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوہر کی رضا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی کا اگر رضا ہے تو 1 بار بھی کافی ہے، اور دونوں اگر راضی ہیں تو 2 سے 3 بار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عورت ہے، آپ جیسے چاہیں اس رات کو لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی تکلیف میں ہے اور اسے درد ہو رہا ہے تو پھر اس رات خیال کر لیں، کیونکہ آنے والی زندگی پھر آپ کی ہے۔ جزاک اللہ۔